السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں ایک اور اسپیشل گیسٹ ہمارے بڑے اچھے دوست ڈاکٹر منظر سہیل کا انٹرویو آج ہم کریں گے۔ ڈاکٹر منظر سہیل ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری میں ہوتے ہیں، اسکول آف نیچرل سائنسز میں۔ تو ڈاکٹر منظر سہیل کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو ڈاکٹر منظر سہیل، ہماری جو آڈینس ہے وہ آپ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میرا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے ہی ہے، تو آؤٹ اسکرٹس آف راولپنڈی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سے اباؤٹ 35 to 40 کلومیٹر پہ تحصیل گجر خان ہے، ویری ہسٹوریکل پلیس، پوٹھوار ریجن اس کو کہتے ہیں۔ تو میرا بھی جو تعلق ہے وہ پوٹھوار ریجن سے ہے، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے مندرہ، تو وہاں سے بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر منظر سہیل، آپ کی کیا سکولنگ یہیں سے ہے، آپ کے اس سٹی سے ہے؟ جی میری سکولنگ جو ہے وہ میرے گاؤں کے اسکول سے ہے۔ میٹرک تک میں نے وہیں پڑھا، پہلے اپنے گاؤں کے اسکول میں، گورنمنٹ پرائمری اسکول کلیال ہے، اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول مندرہ سے میں نے پڑھا، اور میٹرک کے بعد میں جو ہے وہ پھر راولپنڈی شفٹ ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سرکاری اسکول سے پڑھے ہیں؟ جی بالکل ہاں۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آ کے آپ اس پوزیشن پہ ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی۔ تو پھر آپ نے ایف ایس سی پھر راولپنڈی سے کی؟ جی ایف ایس سی یہ گورنمنٹ گولڈن کالج راولپنڈی ہے، لیاقت باغ میں، تو یہ بھی بڑی ہسٹوریکل پلیس ہے، وہاں سے ایف ایس سی کی میں نے۔ جی یہ بڑا مشہور کالج ہے راولپنڈی، راولپنڈی میں آتا ہے یہ، بیسیکلی پاکستان میں، راولپنڈی پاکستان میں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ ایف ایس سی کا میں تھوڑا سا اپنی آڈینس کو بتا دوں، جو ایف ایس سی ہے یہ 12 گریڈ ہم اسے کہتے ہیں، جو ہماری آڈینس نہیں سمجھتی یہاں کے سسٹم کو، اس کے لیے میں بتا دوں کہ یہ 12 گریڈ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سر بی ایس سی کی یا بی ایس کیا؟ بی ایس تو اس ٹائم نہیں تھا ایز سچ، لیکن ایک پروگرام تھا بیچلر آف سائنس اینڈ ایجوکیشن، اس کو بی ایس ایڈ کہتے ہیں۔ تو سمپل بی ایس سی تو نہیں تھی، وہ 3 ایئرس کا پروگرام تھا، فیڈرل کالج آف ایجوکیشن H9 اسلام آباد میں۔ تو بیسیکلی اس میں 3 ایئر ڈگری میں آپ بی ایس سی کے سارے سبجیکٹس بھی کرتے ہیں، اور ایجوکیشن کے سبجیکٹس بھی کرتے ہیں، اور یہ ٹیچنگ اورینٹیڈ ڈگری ہے کہ اس کے بعد آپ ہائی اسکول میں ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے ایف ایس سی کے بعد بی ایس ایڈ کیا تھا، تو ایف ایس سی میں اس کی کیا ریکوائرمنٹ تھی اس وقت؟ اس میں ریکوائرمنٹ بس ایف ایس سی ہوتی ہے، پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ، تو دونوں میں ہوتی ہے۔ اگر آپ پری میڈیکل بیک گراؤنڈ سے جاتے ہیں تو پھر آپ بایولوجی اور کیمسٹری اور اس طرح کے سبجیکٹس کی ٹیچنگ میں جاتے ہیں، اور اگر آپ آتے ہیں پری انجینئرنگ سے تو پھر فزکس اور میتھس وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے سر پری میڈیکل کیا تھا؟ جی میں نے پری میڈیکل کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے بی ایس ایڈ کیا تھا۔ اچھا، یہ بڑی آکورڈ سی ڈگری مجھے لگ رہی ہے بی ایس ایڈ، یہ پہلے ہوتی تھی شاید، ابھی نہیں ہے۔ ڈگری آکورڈ نہیں آپ کہہ سکتے، ریئر کہہ سکتے، کم تھی۔ تو یہ بیسیکلی پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ کالج تھا، اور اس میں 2 کالجز تھے، ایک ایجوکیشن کالج تھا لاہور میں، اور ایک ایجوکیشن کالج ہے یہاں اسلام آباد میں۔ تو یہ دونوں اس سے ایفیلیٹڈ تھے، اور یہ دونوں یہ ڈگری آفر کرتے تھے۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو گیا ایجوکیشن کالج، اور پنجاب یونیورسٹی سے سیپریٹ ہو گیا، اور پنجاب یونیورسٹی نے اب یہ پروگرام جو ہے وہ فنش کر دیے۔ ٹھیک ہے سر، تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں بی ایس ایڈ سے آگے، تو پھر آپ نے ماسٹرز کہاں سے کیا؟ ماسٹرز میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے کیا ہے۔ جی سی یو آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستان کا ون آف دا موسٹ ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن، تو وہاں سے میں نے انارگینک انالیٹیکل کیمسٹری میں ماسٹرز کیا تھا۔ تو آپ نے ایم ایس سی کی تھی یا ایم ایس کیا تھا؟
کیا تھا اس وقت؟ ایم ایس سی کی تھی MSc ہاں جی. اس کے بعد ایم فل میں نے کیا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. اچھا، تو کافی سوئچنگ رہی ہے، آپ پہلے راول پنڈی میں آئے اور پھر لاہور گئے اور پھر دوبارہ سے قائد اعظم یونیورسٹی آئے، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی ایس ایٹ کے جو رزلٹس تھے وہ جو نارمل سیشنز چلتے ہیں بی ایس سی وغیرہ کے ان سے ڈفرینٹ ہوتے تھے. تو جس ٹائم پہ ہمارا بی ایس ایٹ کا رزلٹ آیا تھا تو قائد اعظم یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشنز کلوز ہو چکے تھے، اور ساری یونیورسٹیز جو ہے وہ بی ایس ایٹ کو ایزیلی ایکوموڈیٹ بھی نہیں کرتی تھیں، کیونکہ ان کو بھی جس طرح آپ کو لگا کہ یہ آکورڈ ڈگری ہے تو ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون سی ڈگری ہے. تو وہ پھر تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑتا تھا. تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے وہ آپ کے ٹوٹل بی ایس ایٹ کو نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں کتنے مارکس لیے، اور پھر باقی ان کا اپنا ٹیسٹ وغیرہ ہوتا تھا. تو وہاں ایڈمیشن تھوڑا ایزی ہو گیا، تو اور سیشن بھی میچ کر رہا تھا، تو اس لیے پھر میں ادھر چلا گیا. اچھا سر، پھر آپ ایم فل کرنے کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں آ گئے، اور آپ کی ریسرچ پھر کس میں تھی؟ ریسرچ جو ہے میری وہ زیادہ تر ان آرگینک کیمسٹری ہے، میٹیریل سائنس تھی. تو اس میں ہم ڈفرینٹ نیو میٹیریلز سنتھیسائز کرتے تھے. کافی یہاں پہ اچھی ریسرچ کی میں نے، اور اس کی بیس پہ میں 2-3 پبلیکیشنز بھی ہو گئی ہیں ایم فل کی ریسرچ میں. تو اس ٹائم پہ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا فیسلٹیز کو دیکھ کے پبلیکیشنز کرنا، لیکن جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ اپرچونٹی ملی تو کافی اچھی ریسرچ کی، اور اس میں پھر 2-3 پبلیکیشنز آ گئی تھیں میری. تو یہ ایم فل آپ کا کس سن میں ہوا تھا؟ ایم فل جو ہے کافی پرانی بات ہو گئی ہے اب، تو یہ تھا 2003 میں. اچھا، تو آپ نے ایم فل 2003 میں کیا، میں نے اس وقت ایم ایس سی شروع کی تھی ہاں. قائد اعظم یونیورسٹی میتھمیٹکس میں. تو آپ پھر مجھ سے کافی جونیئر ہیں، لیکن جب آپ آ رہے تھے کیو اے یو میں تو ہم جا رہے تھے آلموسٹ. صحیح. تو ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری تھا، بڑا فیمس ڈپارٹمنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا. جی ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری. ٹھیک ہے سر، تو اس کے بعد کا سفر آپ بتائیے، پھر آپ نے پی ایچ ڈی کہاں سے کی؟ اصل میں ایم فل کرنے کا پرپز بھی یہی تھا کہ ایک اچھی ریسرچ کی جائے اور ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن کے لیے ہم ایلیجیبل ہو جائیں. تو وہاں سے پھر میں نے ڈفرینٹ ورلڈ کی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. اس میں انگلش لینگویج ٹیسٹ وغیرہ بھی کلیئر کیے. تو پھر میرا جو ہے ایڈمیشن ہو گیا تھا فلی فنڈڈ، جو ہے وہ مونیش یونیورسٹی ہے آسٹریلیا میں. تو دیٹ از ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ، ان دا ٹاپ 50 تھی اس وقت، 36 اور 37 رینکنگ تھی اس کی. اینڈ آئی واز لکی انف کہ مجھے مونیش یونیورسٹی سے ہی فلی فنڈڈ اسکالرشپ مل گیا. تو پھر میں پی ایچ ڈی کے لیے چلا گیا. ٹھیک ہے سر، تو یہ جو اسکالرشپ تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا آڈینس کو بتائیے گا کہ کیونکہ جو ایم ایس کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹ تو وہ کافی انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اسکالرشپ میں، تو یہ کیسا اسکالرشپ تھا؟ یہ بہت ہی پریسٹیجیس اسکالرشپ تھا، اور اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی آسٹریلین گورنمنٹ کے یہ اسکالرشپ ہوتے ہیں، تو آسٹریلین گورنمنٹ فار ایگزامپل جو ہے وہ 100 اسکالرشپس آفر کرتی ہے پر ایئر. تو اس میں جو ریسرچ انٹینسیو یونیورسٹیز ہیں ان کو یہ اسکالرشپ جو ہے وہ زیادہ اسائن ہوتے ہیں، جو اسمال یونیورسٹیز ہیں ان کو کم اسائن ہوتے ہیں. تو obviously اسٹوڈنٹس بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یا تو وہ شارٹ کٹس کی سرچ میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو پراپرلی پریپیئر نہیں کرتے ٹو ون دیز اسکالرشپس. تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ انگلش لینگویج ٹیسٹس کریں، آئلس یا ٹافل کریں، بہت اچھی طرح سے کریں، صحیح پریپریشن سے کریں، اس کے لیے شارٹ کٹس نہ تلاش کریں، اور جو آپ کی ایم فل کی ریسرچ ہے وہ بہت اچھی کریں تاکہ آپ کی کچھ پبلیکیشنز ہوں، پھر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم obviously ٹائم کے ساتھ کمپٹیشن بھی زیادہ ہو رہا ہے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز لکی انف ٹو ون دیٹ اسکالرشپ. تو یہ اسکالرشپ ابھی بھی ہے؟
جی جی ابھی بھی ہے، اور اب تو میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی یہ اویل کر چکے ہیں اور کافی سارے لوگوں کو گائیڈ بھی کیا ہے. ایون دس ایئر جو ہے وہ میری لیب سے 2 اسٹوڈنٹس نے یہ اسکالرشپ اس ٹائپ کے ون کیے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ناٹ اونلی ایٹ مونیش یونیورسٹی بٹ ڈفرینٹ آسٹریلین یونیورسٹیز میں ون کیے ہیں. تو سر ابھی آپ نے پھر بتایا کہ آپ مونیش یونیورسٹی میں گئے، بڑی اچھی یونیورسٹی ہے، ابھی تو میرا خیال ہے 58 پہ شاید ورلڈ رینکنگ میں آتی ہے. اور تو پی ایچ ڈی آپ نے کتنے سال میں کی؟ پی ایچ ڈی نیئرلی 4 ایئرس میں، بٹ مور دین 3.5 ایئرس. اور اس میں ریسرچ کیا تھی؟ ہماری آڈینس کو ذرا بتائیے گا کہ ریسرچ آپ نے کس فیلڈ میں کی، کیمسٹری کے کون سے ٹاپک پہ آپ نے ریسرچ کی؟ ریسرچ جو تھی میری وہ الیکٹرو کیمیکل بایو سینسرز پہ تھی. تو بایو سینسرز وہ سینسرز ہوتے ہیں جن میں آپ کوئی بایولوجیکل ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی انزائم اور کوئی مائکرو آرگنزمس ٹو ڈیٹیکٹ ڈفرینٹ اینالائٹس. ان اینالائٹس میں ڈفرینٹ میٹلز بھی آتی ہیں، ڈفرینٹ اینائنس، نائٹریٹس، فاسفیٹس. تو اس طرح کے جو واٹر میں ڈفرینٹ ٹائپ کے پولوٹنٹس ہیں ان کی ڈیٹیکشن کے لیے ہم بایو سینسرز یوز کرتے ہیں. تو میری جو موسٹلی ریسرچ تھی وہ ہیویلی ریلیٹڈ تھی الیکٹرو کیمیکل بایو سینسنگ آف اینالائٹس ان واٹر. اچھا سر، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا. شروع میں جیسے ہم کیمسٹری کو 2 حصوں میں کرتے ہیں، آرگینک اور ان آرگینک، تو یہ آرگینک میں آتا ہے یا ان آرگینک میں آتا ہے؟ یہ جو ہے یہ موسٹلی انالیٹیکل کیمسٹری میں آتی ہے ریسرچ. تو ان آرگینک انالیٹیکل بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ ہے تو اسی سے ریلیونٹ تھا، لیکن یہ موسٹلی انالیٹیکل کیمسٹری کی طرف اس میں لائے کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. تو آپ نے پھر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لی مونیش سے، بڑی اچھی یونیورسٹی سے کی، تو پھر آپ کا اگلا سفر کیا رہا؟ لائک آل اکیڈیمک پیپل، تو نیکسٹ اسٹیج تھی کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں آپ پوسٹ ڈاک مل جائے، تھوڑا انڈیپینڈنٹ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ایز اے پوسٹ ڈاک فیلو. تو پھر مجھے وہاں پہ آسٹریلیا میں ہی ایک اور یونیورسٹی ہے، کرلٹن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ہے. یہ ویسٹرن آسٹریلیا میں پرتھ میں. تو مونیش جو ہے وہ میلبرن میں، اور جو کرلٹن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی تھی یہ پرتھ میں ہے. تو وہاں پہ مجھے ریسرچ فیلو کی جاب ملی، تو میں پھر میلبرن سے پرتھ شفٹ ہو گیا، وچ از آلموسٹ 6 آورس فلائٹ فرام میلبرن. تو وہاں پہ میں نے کوئی 1.5 ایئر جاب کی. تو پھر وہاں سے جو میرے سپروائزر تھے ان کی ٹرانسفر ہو گئی کسی اور یونیورسٹی میں، یعنی ہی سوئچڈ ہز یونیورسٹی، اور وہ تھی یونیورسٹی آف دی سن شائن کوسٹ. تو سن شائن کوسٹ ویری بیوٹیفل پلیس ان آسٹریلیا، بہت بڑا وزٹنگ اسپاٹ ہے ورلڈ میں. تو پھر میں بھی انہوں نے مجھے آپشن دی کہ یو وانٹ ٹو اسٹے ایٹ کرٹن اور وانٹ ٹو گو ود می ٹو یونیورسٹی آف سن شائن کوسٹ. تو میں نے یونیورسٹی آف سن شائن کوسٹ کو چوز کیا. دین آئی ورک دیئر فار 2 ایئرس یونیورسٹی آف سن شائن کوسٹ میں، اور ورک اینڈ لائف بوتھ ور ویری گڈ دیئر. میں سوری آپ کی بات یہاں کاٹوں گا کیونکہ آڈینس پھر یہ جاننا چاہے گی کہ وہ 2 سال میں آپ کی کیا جاب تھی، فیکلٹی میں جاب تھی، کیسی جاب تھی؟ جاب جو تھی وہ ریسرچ انٹینسیو ہی تھی، اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے انڈسٹریل پروجیکٹس تھے. موسٹلی وہ سارے الیکٹرو کیمیکل سینسنگ پہ ہی تھے. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے الیکٹرو کیمیکل سینسر انالیٹیکل کیمسٹری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروجیکٹس تھے. اس میں جو ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا کنسورشیم تھا، جس میں ٹاپ یونیورسٹیز لائک یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز بھی شامل تھی، مونیش یونیورسٹی بھی تھی. آسٹریلین سنکروٹران بہت بڑی فیسلٹی ہے ورلڈ میں ایک میٹیریل سائنٹسٹ کے لیے. تو وہاں پہ کافی ساری اسائنمنٹس تھیں کرنے کے لیے، اور اس میں ہم نے جو ہے ریئل لائف میں یوز ہونے والے سینسرز پریپیئر کرنے تھے. تو اس طرح کا کافی سارا کام کیا اس میں. تو سر آپ پھر وہاں پر آپ نے مختلف جابس کیں، تو اس کے بعد کا تھوڑا سا سفر آپ بتائیے گا کہ پھر کون سی جاب کی، پھر کیسے آپ کا سفر رہا؟ بس یہ آلموسٹ مجھے اب 10-11 ایئرس ہو گئے تھے آسٹریلیا میں. تو ڈیورنگ آل دس ٹائم لائک میری وہاں پہ نیشنلٹی بھی ہو گئی اور میں ویل سیٹل ہو گیا آسٹریلیا میں.
لیکن پھر کچھ میرے ایسی پرسنل کمٹمنٹس تھیں بیک ان پاکستان کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں تھوڑا سا پاکستان میں واپس چلا جاؤں. تو پھر میں نے وہ جاب سے ریزائن کر دیا اور کنگ فہد یونیورسٹی سعودی عربیہ میں، کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز ہے، وہاں مجھے جاب آفر ہو گئی تو میں وہاں شفٹ ہو گیا. تو پرپز یہی تھا کہ اٹس ویری کلوز ٹو پاکستان، تو آئی کین ایزیلی کم اینڈ گو فرام پاکستان. تو سر وہاں پر آپ نے کتنا ٹائم گزارا؟ وہاں پر فیکلٹی ممبر کی جاب تھی آپ کی؟ یس، وہاں پہ ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ یا ریسرچ پروفیسر کی جاب تھی. ٹھیک ہے، تو کتنا ٹائم سر گزارا وہاں پر؟ آلموسٹ 4 ایئرس. 4 ایئرس. تو اس کے بعد پھر آپ کہاں پھر اپلائی کیا 4 ایئرس کے بعد؟ 4 ایئرس کے بعد امیجیٹلی تو میں وہاں شفٹ ہو گیا، لیکن الٹیمیٹ پرپز یہی تھا کہ پاکستان واپس جانا ہے. تو پھر جو بھی جاب پاکستان میں آئی میں نے اس کو ٹارگٹ کیا. میں نے نسٹ میں اپلائی کیا اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں کیا، لیکن بینگ اے گورنمنٹ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی تو بہت سلو پروسیسنگ بھی تھی، اور وہ ظاہر لاہور میں تھی. میری پریفرنس تھی کہ میں کلوز ٹو ہوم رہوں ذرا. تو نسٹ نے مجھے جاب آفر کر دی ایز این ایسوسیٹ پروفیسر، تو ان 2018 تو پھر میں یہاں شفٹ ہو گیا. تو آپ یہاں 2018 میں آئے، تو ابھی اس وقت آپ ایسوسیٹ پروفیسر تھے، ابھی آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ تو ابھی جو ہے میں فل پروفیسر ہوں. میری پروموشن ہو گئی تھی آلموسٹ امیجیٹلی آفٹر 2 ایئرس وچ واز دی نیسیسری پیریڈ ٹو اسپینڈ ایٹ نسٹ بیفور یو کین اپلائی فار پروموشن. تو جیسے ہی وہ پیریڈ فنش ہوا تو ایکسپیرینس تو میرا پہلے ہی کافی تھا، ریکوائرمنٹ ساری فلفل ہو رہی تھیں، تو آئی امیجیٹلی اپلائڈ فار پروموشن اینڈ ناؤ سٹنگ ان فرنٹ آف یو. اوکے، تھینک یو. تو سر آپ تھوڑا سا ریسرچ کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ ایک تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پبلیکیشنز کتنی ہیں، یا آپ کی کنٹریبیوشن اس طرف کیا ہے کیمسٹری کی سائڈ پہ، پبلیکیشن یا کچھ اور کنٹریبیوشن ہے تو وہ بھی کائنڈلی ہمارے آڈینس کو بتائیے گا. اس وقت جو پبلیکیشنز کے دیکھیں تو آئی ہیو آلموسٹ 120 پبلیکیشنز. امپیکٹ فیکٹر جو ہے ایوریج امپیکٹ فیکٹر اراؤنڈ 6، تو آئی ہیو اوور 600 امپیکٹ فیکٹر. تو اس کے علاوہ جو ہے میرے 7 US پیٹنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک جو سینسر میں نے ڈیولپ کیا تھا، وہ اس وقت CSIRO آسٹریلیا کی آرگنائزیشن ہے، تو وہ جو ہے اس کو انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور وہ اس کو پریکٹیکلی یوز کر رہے ہیں فار ٹیسٹنگ آف ریورز اینڈ اوشن واٹرز. اچھا سر، ویری نائس. یہ تو مجھے بھی اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ انٹرویو کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیل مجھے پتہ چل گئی ہے. تو یہ پیٹنٹس تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیسے کیا آپ نے؟ بس جب آپ کا مشن ہی ریسرچ ہو تو پھر ظاہر ہے آپ ڈفرینٹ چیزیں کرتے رہتے ہیں، اور پبلیکیشن ہو یا پیٹنٹ ہو، آلویز یور فرسٹ پیٹنٹ اور فرسٹ پبلیکیشن از ڈیفیکلٹ. تو پھر آپ کے ہاتھ وہ فارمولہ لگ جاتا ہے کہ کیسے ڈفرینٹ چیزیں کرنی ہیں اور کیسے ان کو آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے سر، بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر، ریسرچ پبلیکیشنز کا اور پیٹنٹس کا سن کر. اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کے گروپ میں ابھی کتنے MS اسٹوڈنٹس ہیں اور کتنے PhD اسٹوڈنٹس ہیں؟ ابھی میرے پاس جو ہے HEC نے آپ کو پتہ ہے کہ کیپیسٹی جو ہے وہ 12 اسٹوڈنٹس کی الاؤ کی ہے. تو آئی آلویز ہیو 12 اسٹوڈنٹس ان مائی ریسرچ گروپ. اس میں یہ ہے کہ 5 جو ہے میرے پاس ہیں PhD اسٹوڈنٹس، اور 7 جو ہے کرنٹ MS اسٹوڈنٹس ہیں. تو باقی اب یہ ہے کہ آلموسٹ 4 to 5 ایئرس ہو گئے ہیں نسٹ میں، تو اس میں میرے کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ MS جو ہے وہ گریجویٹ کر چکے ہیں، اور دے آر آلسو پبلشنگ ان ویری گڈ جرنلس، اور they are securing scholarships in very good universities in Australia, in US and other places. اور PhD students بھی they are working good. تو hopefully 2 of them will complete their PhD soon. ٹھیک ہے سر، تو بہت خوشی ہوئی آپ کا انٹرویو کر کے، مجھے بڑا مزہ آیا.
آپ کی اتنی ڈیٹیل، آپ نے ایک تو ملک میں اتنا سفر کیا، پھر آپ نے آسٹریلیا، سعودی عرب اور سو آن، تو بڑا اچھا لگا آپ کا انٹرویو کر کے. تھینک یو سر فار جوائننگ. اور آپ سے آڈینس دوستوں ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو اگلے ولاگ یا انٹرویو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو، اللہ حافظ. یہ تھینک یو، اللہ حافظ، تھینک یو فار یور ٹائم.